نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث میں ہماری کتاب کا سلسلہ جاری ہے ریاض الصالحین، اور اب تک الحمدللہ ہماری 11 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ آج ہماری 12واں حدیث ہونے جا رہی ہے جس کا عنوان ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ تو سب سے پہلے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، اور اس حدیث سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ شاید یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کے لوگوں کا بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کے لیے نکلے تھے۔ ابھی راستے میں تھے کہ رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اس کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ تو پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی، اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ صبح جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ یہ مصیبت میں پڑ گئے، غار میں پھنس گئے، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان کی آفت سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو سب اپنی اپنی زندگی کے نیک کام کا وسیلہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور وہی ایک طریقہ ہے۔ تو ان میں سے ایک مسافر نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ ہیں، میں روزانہ ان سے پہلے کسی کو بھی، خواہ بیوی ہوں یا بچے ہوں، کسی کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا۔ پہلے ان کو میں پلاتا تھا، پھر اس کے بعد دوسروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں جانوروں کے ساتھ بہت دور نکل گیا، اور پھر اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ انتظار میں ماں باپ سو گئے۔ میں حسب عادت ان کے لیے بکری کا دودھ لایا تھا، تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو میں نے ان کے آرام کا خیال کیا، ان کو جگانا پسند نہیں کیا، اور ان سے پہلے بیوی کو اور بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا، اور رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے رات بھر میرے قدموں میں پڑے بھوک سے روتے رہے۔ بہرحال جب میرے والدین بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تو پھر ہم سب نے پیا۔ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی، تو میرے اس عمل خیر کو ذریعہ بنا اور ہم سب کے لیے اس چٹان کو، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ تو اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر پھر اتنی بھی نہیں ہٹی کہ کوئی نکل سکیں وہ لوگ۔ دوسرے مسافر نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا تھا، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ وہ شدید ترین قحط میں پڑ گئی اور مجبوراً میرے پاس مدد مانگنے آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار دیے، اس شرط پہ کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ مجبوراً وہ راضی ہو گئی۔ میں اس کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ میں اس پر قابو پانے والا ہی تھا کہ اچانک اس نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے اللہ سے ڈر، بغیر حق مہر کے اس امانت کو ہاتھ مت لگا، یعنی بغیر نکاح مجھے مت چھونا، اللہ سے ڈرو۔ تو اے اللہ، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، اور وہ سونے کے جو سکے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام کیا، اور لیکن کیا تو صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا، تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ بس یہ دعا کی کہ چٹان اور تھوڑی سی کھسک گئی، ہٹ گئی۔ پھر تیسرے مسافر نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں کو اجرت پر کام دیا تھا، اور کام ختم ہونے کے بعد ان کی مزدوری ان کو دے دی تھی، سوائے ایک مزدور کے کہ اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم اپنے کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گیا۔ تو ایک دن وہی مزدور آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے،
میری مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، نوکر، یہ سب تمہاری مزدوری کی کمائی ہوئی ہے، تمہاری مزدوری کے پیداوار ہے، بس تم آؤ اور شوق سے لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، یہ سب اس مزدوری سے کمایا ہوا ہے۔ اس نے پھر مجھ سے وہ سب کچھ لے لیا جو کچھ اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اور چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ خیر کا کام ہے اور جو میں نے تیرے لیے ہی کیا تو اس کے تو فعل سے اس مصیبت کو جو ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ تو یہ دعا کرتے ہی چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ سب اطمینان سے باہر نکل گئے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث رکھ دی، اور یہ جو حدیث ہے یہ دونوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث جو ہمارا ٹاپک تھا کہ اخلاص اور حسن نیت سے تمام جو اعمال، افعال اور اقوال سے کیے جاتے ہیں، تو یہ مین ٹاپک تھی۔ اور اس ایک مین ٹاپک یعنی کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ اس کے بارے میں یہ تمام حدیثیں ہم نے کی ہیں جو کہ آج تک کی، یہ اس کا آخری حدیث تھی۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص اور نیک نیت سے کیے ہوئے اعمال صالحہ انسان کو کسی نہ کسی آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور نجات دلاتا ہے، یہاں تک کہ اعمال صالحہ کا وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ علماء نے اسی حدیث کی بنا پر اعمال صالحہ کو دعا کا وسیلہ کو ادب میں شمار کیا گیا، اور اس حدیث سے ہمیں 3 اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ 3، سب سے پہلے یہ کہ پہلے مسافر کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو والدین کی خدمت کا تھا، اور والدین کی خدمت کا اعلیٰ ترین معیار پیش کیا گیا کہ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں سب سے ہی اوپر ہوتا ہے، لیکن اس درجے کی خدمت جو انہوں نے کی واقعی مشکل کام تھا، اور پھر محض اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم اور اہم جو ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی کہ ماں باپ کا حقوق ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض والدین کو قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اولاد سے پوچھے بغیر اپنی ضروریات ان کے مال میں پوری کر سکتے ہیں، ان کی مال سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تو یہ وضاحت تھی پہلے مسافر کے بارے میں والدین کی خدمت پر، پھر دوسرے مسافر کا واقعہ میں عفت کے بارے میں تھا، یعنی پاک دامنی کے بارے میں تھا، اور اس کا بلند ترین معیار پیش کیا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عفت اور پاک دامنی تو وہی ہے کہ جہاں گناہ کے تمام ذرائع ہوں، وسائل موجود ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر سنتے ہی خدا کے خوف سے عین موقع پر گناہ سے باز آ جائیں۔ یہ بہادری کا کام، یہی کردار بہت بڑی بلندی کا ثبوت ہے۔ پھر تیسرے مسافر کا واقعہ، اس میں انسانی ہمدردی، خیر و خواہی، امانت و دیانت، اس کے بہت بڑی بلند اس کی مثال دی گئی کہ اس شخص نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگایا، تجارتی منافع اٹھایا اس سے، اور پھر اس کے بعد امانت و دیانت کا بھی اعلیٰ ترین ثبوت دیا، اس نے ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی مثال قائم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قصے کا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس سے اپنی امت کو بطور مثال اعمال صالحہ کے بلند ترین معیار اور اعلیٰ ترین مثال سے آگاہ فرمانا تھا، اور ایسے ہی اعلیٰ اعمال صالحہ اور بلند ترین کردار کی ترغیب دینا تھا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال اخلاق کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور تمام خامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی توفیق سے۔ بارک اللہ علیہ ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔